اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ناظرین کرام، چونکہ ہمارا تعلق ایک صاحب سلسلہ صاحب طریقت بزرگ کے ساتھ ہے، اور پھر ہمارے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ اسی وجہ سے منسلک ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہو جائے۔ آج ہم مختصراً جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ کس راہ میں؟ تصوف کی راہ میں، سلوک کے مراحل طے کرنے کی راہ میں۔ سلوک کے مراحل اس وقت تک طے نہیں ہو سکتے جب تک سالک سچے اور پکے ایمان اور یقین کے ساتھ توبہ نہ کر لے، پکے ارادے کے ساتھ توبہ نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس میں ترقی نہیں دیتا۔ تصوف خصائل رذیلہ کو ختم کرنے کا نام ہے، تو انسان کے اندر جو خصائل ہوں گے ان کو جب تک وہ ختم نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکے گا، اور ان کو ختم کرنے کا واحد ترین ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں اور کی ہوئی غلطیوں اور اللہ کو جو اس نے اپنے اعمال کی وجہ سے ناراض کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تاکہ خالق کائنات جل وعلا شانہ اس کو توبہ کی توفیق جب عطا فرما دی تو اب وہ توبہ کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کے لیے اپنے قرب کی راہیں آسان کر دے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفات القلوب میں آپ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی برحق مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک شخص شراب کی بوتل لیے ہوئے جا رہا ہے۔ جب شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے تو پیچھے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور اس کو آواز لگا دی کہ اے شخص رک جا۔ وہ آدمی رک گیا، اور اس کو پتا تھا کہ اب میرے سے جب شراب کی بوتل برآمد ہوگی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حد جاری فرمائیں گے، اسلامی قوانین کے مطابق جو سزا ہے وہ دیں گے۔ اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اس نے کہا یا اللہ آج مجھے بخشوا لے، آج مجھے میرے عیبوں پر پردہ ڈال لے، یا اللہ میرے بوتل میں شراب ہے، میں نے بغل میں ڈالی ہوئی ہے بوتل، اور ادھر سے فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ اگر آج میرے سے شراب برآمد ہو گئی تو مدینے کی گلیوں میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو اس نے دل سے توبہ کی۔ جب سیدنا فاروق اعظم اس کے قریب آئے اور کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا بوتل۔ کہا بوتل میں کیا ہے؟ تو اس نے ڈر کی وجہ سے اس نے کہا سرکہ۔ آپ نے کہا دکھا مجھے۔ تو جب اس شخص نے بوتل سیدنا فاروق اعظم کے سامنے کی، کپ کپا رہا ہے، کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، ڈر رہا ہے، اور ڈرتے ڈرتے جب وہ سامنے بوتل کرتا ہے تو دیکھ کر خود حیران ہو جاتا ہے کہ جس بوتل میں خود شراب لے کر جا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص مار کے ڈر سے، ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، فاروق اعظم کے غصے سے بچنے کے لیے توبہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا مان کس طرح رکھتا ہے کہ اس نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے، یا اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے شرم و حیا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں بخش دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی شراب کو سرکے میں، ثواب کے سرکے میں تبدیل کیوں نہیں کرے گا؟ میرے پاک نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ تمام معصومین
یعنی تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ توبہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ حضور کے تو گناہوں کا وہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تعلیم کرنے کے لیے، تعلیم امت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اس کی شکر گزاری کے طور پر توبہ فرمایا کرتے تھے، تاکہ میری امت کو سبق مل جائے کہ ہمارے پاک سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، بعض روایات میں 100 مرتبہ توبہ کرنے کا ذکر آیا۔ تو اگر حضور اس طرح توبہ کر رہے ہیں تو ہمارا تو ہر لمحہ خالق کائنات جل وعلا شانہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، ہمارا تو ہر عمل ایسا ہے کہ اس کی بارگاہ سے ہمیں ٹھکرائے جانے کا خدشہ ہے، تو ہمیں کیوں نہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات روزانہ 29 مرتبہ پڑھے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، روزانہ اگر 29 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کو ان لوگوں میں شمار کر دیتا ہے، یعنی اس کا ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے صدقے سے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم سب کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے، وظیفہ کرنا چاہیے۔ بہترین وظیفہ اگر کوئی میرے سے پوچھے تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ استغفار کی کثرت کرو، اور سرکار کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرو، یہی سب سے بہترین عمل ہے، یہی ہمارے اولیاء کرام مشائخ عظام کا طریقہ کار رہا ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے تھے کہ دعا سے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی پر درود و سلام پڑھ لیا جائے، کہ درود شریف اسم اعظم کا کام کرتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بن مانگے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب عطا فرماتا ہے تو ایسی دولت عطا فرماتا ہے جو کبھی چھنتی نہیں، اس نعمت کو کبھی زوال نہیں آتا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا شانہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کریم کی محبت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو چاہیے کہ آپ کے اپنے علاقے میں، اپنے قریب اگر کوئی صاحب نسبت بزرگ، صاحب طریقت بزرگ جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، شریعت پر مکمل عامل ہوں، ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، کہ سچوں کے پاس بیٹھنے سے، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے سب سے پہلے توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا شانہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔